بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم نے جو ڈاکٹر حسین آزاد آفیشیل یوٹیوب چینل ہے تو اس پر سلسلہ شروع کیا ہے، آؤ نماز کا ترجمہ اور مسائل سیکھیں۔ الحمدللہ تعالیٰ پچھلے جو ویڈیو میں ہم نے نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے خشوع اور خضوع کے ساتھ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، اس کا میں نے پورا طریقہ بتایا تھا اور حضور نبی کریم کی سنت بتائی تھی۔ تو قرآن و حدیث پر مشتمل وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ اس کی فضیلت اور ترجمہ کو سیکھ کر اور یاد کر کے اس کے ذریعے اگر ہم اس کو نماز کو پڑھیں گے تو اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، عاجزی اور انکساری سے پڑھیں گے۔ اور خاص طور پر جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان اس منتشر خیالی کی وجہ سے وہ بعض اوقات نماز بھول جاتا ہے، تلاوت بھول جاتا ہے، قرات بھول جاتا ہے۔ تو اس میں جو نماز کے جس میں چیزیں ہوتی ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، بعض اوقات وہ اس وجہ سے بھول جاتا ہے، خیالات کے منتشر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے لیے ایک طریقہ میں نے کہا تھا کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیا جائے، لہٰذا ڈیمانڈ تھی تو میں نے الحمدللہ وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اس کا طریقہ کہ نماز کو توجہ کے ساتھ الفاظ کو سمجھ کر وہ پڑھا جائے تو اس سے بھی انسان اس سے بچ سکتا ہے، چونکہ یہ تو افضل انسان ہے، خطا کا پتلا ہے اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ بہکاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو وہ جو روح کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اقیموا الصلاۃ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو زندگی کا حصہ بنا لو، جیسے تم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتے اس طرح نماز کے بغیر بھی زندہ نہ رہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اچھے انداز سے کرتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے اور اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں تو اچھی طرح سے وضو کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، اور پھر نماز کو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام دینا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نام بڑے آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ لیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر نماز کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پتہ ہو اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی، ہم اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے چاہا کہ نماز کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھنا ضروری ہیں، لہذا نماز کے مسئلہ ہمیں معلوم ہوگا اس میں کتنے فرائض ہیں، کون سی شرائط ہیں، کون سے واجبات ہیں، اور سنتیں کون سی ہیں، اور مستحبات کون سے ہیں، تاکہ اس کے مطابق جب ہم نماز پڑھیں گے ان ارکان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، تو ہماری نماز کامل ہوگی۔ پھر اس کا ترجمہ اگر ہم یاد کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ تو آج چلتے ہیں نماز کے اہم مسائل کی طرف، اس کے بعد پھر ہم نے شروع کرنا ہے نماز کا ترجمہ۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر ہے 67، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے قواعد عبادت بنا دیے ہیں کہ وہ ان پر چلے۔ اب ہماری عبادت نماز کے قواعد کیا ہیں وہ ہم جانیں گے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں، جس کے لیے کہا گیا کہ ہم ناسکوہ، کہ اسے جانا جائے، اسے پڑھا جائے اور ان پر چلا جائے۔ تو جب ان کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس کے مطابق پھر عمل بھی کریں گے۔ تو نماز کے اندر جو فرائض ہیں اور جو اس کی شرائط ہیں، تو 7 ہی شرائط ہیں، 7 ہی فرائض ہیں۔ شرط اور فرض میں فرق یہ ہے کہ جو شرط ہے وہ پہلے ہے، یعنی شرائط پہلے ہوتی ہیں، نماز سے خارج ہے، یہ پہلے بجا لانے ضروری ہیں، اور فرائض اس کے اندر ہیں۔ جب ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، وہاں سے فرائض شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اندر ہیں، اور شرائط اس سے پہلے ہیں۔ مثال کے طور ابھی ہم جو 7 شرائط ہیں نماز کی پہلے وہ سیکھیں گے، وہ جانیں گے وہ کون سی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے بدن کا پاک ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے انسان کا باوضو ہونا،
کہ وضو کر کے نماز پڑھے. اب یہ خارج نماز سے پہلے ضروری ہے تاکہ وہ وضو ہوگا، پاک صاف ہوگا تو پھر اس کی نماز ہوگی. تو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو شرط کہتے ہیں. اس کے لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاک ستھرے ہو کر نماز پڑھو. اور پھر قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھو. تو پہلی چیز بدن کا پاک ہونا یعنی باوضو ہونا ضروری ہے. دوسرا لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی پہلے ضروری ہے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنا لباس بھی پاک رکھیے. اور اسی طرح دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم ہر نماز کے لیے اپنی زینت بناؤ. تو اس کا مطلب کپڑوں کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے. تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بھی قرآن پاک نے فرمایا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم میرا گھر خوب پاک صاف کر دو، صاف ستھرا کر دو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اٹ مین نمازیوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اسی طرح سطر کا چھپانا، چوتھی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے سطر کا چھپانا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اے انسان ہر نماز کی حاضری کے وقت اپنی زینت بناؤ. تو جہاں پر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، وہاں سطر کا چھپانا بھی ضروری ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو سطر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک ڈھانپنا یہ سطر میں شامل ہے. اور قرآن پاک نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اب اس میں عورتوں کا بھی پتہ چل گیا ان کا سطر کیا ہے، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کھلا رہتا ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں. اور حدیث پاک میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بالغہ عورت کی نماز تب تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ دوپٹہ یعنی سربند یا رومال نہ لے لے. اٹ مینز جس سے بال اس کے چھپ جائیں، صرف چہرہ ظاہر ہو. لہذا مرد کا ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کے لیے منہ، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے سوا تمام بدن کا ڈھانپنا یہ فرض ہے. تو اس کو کہتے ہیں سطر. تو سطر کا چھپانا یہ بھی شرط میں شامل ہے، چونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو تو اپنا تہ بند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. اور وہ پاجامہ یا چادر یا دوپٹہ جس سے بدن یا بال نظر آئیں وہ مثل ننگا کے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی. لہٰذا آج کل جو فیشن بن گیا ہے کہ چھوٹے بازو والا قمیص پہنتے ہیں جس سے بازو یا زیادہ تر حصہ وہ ننگا ہوتا ہے، اور جسم سے چپکنے کی وجہ سے یا چوڑی دار پاجامہ پہننے کی وجہ سے جس کی پوری حیت نظر آتی ہے، شکل نظر آتی ہے، اندر سے جسم نظر آتا ہے. اور ساڑی جو کہ سطر عورت وہ نہیں چھپاتی، تو نماز میں ہرگز یہ نہ پہنے، تو اس سے نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا یہ جو فیشن ہے ایک ناسور آج بن چکا ہے، ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، جس پر ہمیں شرم اور حیا کرنے کے بجائے فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسے جو تنگ لباس ہیں یا ایسے نیم اریاں لباس ہیں تو وہ پہن کے جو نماز پڑھیں گے اور اللہ کے حضور پھر پیش ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح نیکسٹ آ جائے نمبر 5، جو شرائط میں سے ہے پانچویں شرط، وہ نماز کا وقت ہونا ہے. جس نماز جو پڑھی جا رہی جب تک اس کا وقت نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے. اسی طرح نمبر 6 اگلی جو شرط ہے وہ ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، قبلہ رو ہونا.
تو یہ بھی شرط ہے، یہ بھی ضروری ہے، جب تک قبلہ رو نہ ہو اس وقت نماز نہیں ہوتی، چونکہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پس ابھی اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تو چونکہ ہمیں اسی طرح مسجد حرام، خانہ کعبہ، خانہ خدا وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، سمت ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے۔ اور جو شخص مکہ پاک کی مسجد حرام میں ہو وہ اپنا بیت اللہ شریف کو دیکھ کر تو اپنا رخ عین قبلہ کی طرف متعین کرے گا، اور جو دور ہو اور بیت اللہ شریف کو نہ دیکھ رہا ہو، جیسے ہم لوگ ہیں پاکستان میں یا آؤٹ آف مسجد حرام جو باہر ہیں جو نہیں دیکھ رہے، تو اس کے لیے ان کی سمت، وہ اس جس سمت میں وہ قبلہ ہے اس طرف اپنا رخ کریں گے۔ آخری اور ساتویں جو شرط ہے وہ ہے نماز کی نیت، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن پاک اس بارے میں کیا فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں یہی حکم ہوا ہے کہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اپنی نیت کر کے۔ تو نیت دو طرح سے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کی جا سکتی ہے، دل میں ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ نیت ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ اسی طرح نیت کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا روز محشر لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کوئی عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شرائط جو ساتھ ہے۔ اب آ جاتے ہیں فرائض کی طرف، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی، جیسے شرط کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، فرض کے چھوٹنے سے بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں اگر واجب کو چھوٹ جاتا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر سجدہ صاف لازم آتا ہے۔ اب وہ فرائض کون سے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ نماز کا ترجمہ سیکھنے سے پہلے ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز کے کون کون سے شرائط پورا کرنی ہے، کون کون سے فرائض پورا کرنے، جو آلریڈی کر رہے ہیں اچھی بات ہے، جن کو نہیں علم وہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اس کا ازالہ کر لیں گے۔ تو پہلا جو فرض ہے جس کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں، یہ اس کے پلرز ہیں، اس کے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، نماز کی فرائض ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور وہ کیا ہے اللہ اکبر کہنا، تو قرآن پاک میں ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کو ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے نام لو، اور وہ سب سے بڑا ہے، اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے وَرَبِّكَ فَكَبَّرْ، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا وہ مان کر نماز سے آغاز کرنا ضروری ہے، اور یہ کہا جائے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی جائے۔ تکبیر اسی کو کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، تو اسی کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے آغاز کیا جائے، حرمت والی تکبیر، یعنی عزت والی، سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ کا، عزت کا نام اللہ، تو اس کو لیا جائے، اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا نام اللہ کا ہے۔ دوسرا اسی طرح سے قیام کرنا، اب فرائض میں سے پہلا فرض ہو گیا تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ وہ قرآن پاک کے مطابق وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرو ادب سے، لہذا وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ رہ جائے قیام تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں ہوتی، چونکہ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جس کو قرات کہتے ہیں، تو قرآن پاک نے حکم دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن پاک میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، تو اس کا قرآن کا پڑھنا بھی، تلاوت کرنا وہ بھی فرض ہے۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ چوتھا ہے فرض رکوع کرنا، قرآن پاک کے مطابق وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کا مطلب اس میں با جماعت نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن نماز با جماعت پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سے ہمیں یہ نقطہ نکلا کہ باقاعدہ
جو رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نمبر 5 اسی طرح اگلا جو فرض ہے وہ ہے دونوں سجدے کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے فَاسْجُدْ لَهُ، پھر اسے سجدہ بھی کرو، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو، یہ بھی حکم دیا گیا۔ تو دونوں سجدے کرنا یہ بھی ضروری ہے، سجدہ کرنا یہ بھی فرض میں آتا ہے۔ پھر چھٹی جو اس میں فرائض میں سے فرض ہے، رکن ہے، وہ ہے آخری قعدہ، جس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ قرآن پاک میں جب اقیموا الصلاۃ فرمایا تو اس کا مطلب یہ اس کا حصہ ہے، اس کا شامل ہے نماز کا قیام۔ اور حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں نے تعلیم دی، تشہد سکھایا، اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نے یہ قعدہ اخیرہ کر لیا یا اس قعدہ اخیرہ کو مکمل کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اگر اٹھنا چاہتے ہو تو اٹھ جاؤ، بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ تو اس کا مطلب جو ہماری نماز میں آخری چیز ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے، چھٹی چیز آخری قعدہ، تو یہ بھی فرض کے درجے میں ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آخری چیز وہ ساتواں اور آخری فرض ہے، وہ ہے خروج، یعنی سلام پھیرنا، خروج بسنئی اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی اپنے فعل سے ارادتاً نماز سے نکلنا یا سلام پھیرنا، تو یہ ساتواں اور آخری فرض ہے، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چابی وہ طہارت ہے، اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور اس سے باہر نکلنا سلام ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے 7 آپ کو شرائط بتائیں، 7 اس کے فرائض بتائے، اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو جاننا ضروری ہے، اور اس کو جان کر پھر آگے پھیلانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا پتہ چلے۔ نماز کے ان شرائط اور فرائض کو سیکھ کر پھر ہم اس کے واجبات کی طرف چلیں گے، پھر مستحبات کی طرف، سنتوں کی طرف چلیں گے، یہ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی نماز کے ترجمے کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے مصنوع طریقے سے آقا دو جہاں نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، اہل بیت اطہار پڑھتے تھے، صوفیاء پڑھتے تھے، اولیاء پڑھتے تھے، علماء پڑھتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی پڑھ کر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔